طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہماری ڈیسیجنز ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پریروگیٹو بھی نہیں ہے۔ پریروگیٹو بھی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں، صرف نمبر کی بات ہے، کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں۔ آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں، اسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے۔ سپریشن آف پاورز ہمیں کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے۔ اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ۔ اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے، آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پریروگیٹو بھی نہیں ہے۔ پریروگیٹو بھی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے۔ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے۔ میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ اشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق، آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی، جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو۔ سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب، اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں، اس وزڈم کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھوں؟ تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان، میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں، تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن۔ یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں، فار the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief in religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں، اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم؟ اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا۔ سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی، اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں۔ اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی، میوچل اسسٹنس کرنی ہے، فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے، افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب۔ یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا؟ میں قرآن شریف اٹھاؤں گا، میں سننا اٹھاؤں گا، ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی، تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے۔ کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے، بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ
کی پراپرٹی، کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیئرنس نہیں کر. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے، جو ڈسکنیکٹ ہے نا، اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں، عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی، امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے 96%، ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا، خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کے صرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنس کے ساتھ چلنا ہے، جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں، یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو، جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلے آگے چلتے ہیں، ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. وہ آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں، آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے، پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹارٹنگ ہے، پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں، سارا نہ بھی پڑھیں، پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا، تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم اینڈ اکوالٹی، ٹالرنس رواداری اور اکوالٹی مساوات، اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف، ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اچھا جی، یہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس ہیں، یہ سپریم کورٹ کے بات کر رہے تھے اور جو یہ باتیں بتا رہے تھے بالکل ہی اس کے منافی ہو رہا ہے سارا کچھ. جو سوشل جسٹس کی بات کر رہے وہی تو نہیں ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی تو نہیں ہے، سب بالکل الٹا. ہر چیز کے معاملے میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز الٹی گنگا کی طرح بہہ رہی ہے. سب کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے، اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ مانا جائے گا. اس پہ ہے کہ پھینکی یہ دوسری بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی اس پہ تنقید نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور میں نہیں مانتا. ماننا پڑے گا. لیکن اگر یہ کیفیت آپ نے پیدا کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، تو پھر قانون کو بدلنا ہوگا. یہ بات کرنے کی دیری تھی کہ وہ سسٹم نے انگڑائی لی اور سارے کا سارا قانون اس طرح بدلا کہ سپریم کورٹ کی وہ شیپ ہی نہیں رہی. وہ آئینی عدالت اور نہ جانے کیا چکر ہو، اتنی تعداد من پسند ججوں کی اس میں گھسیڑ دی گئی کہ اب وہ انصاف جو پہلے ہی ناپید تھا، جو نہیں ملتا تھا، جو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے معاشرے میں یہ سننے میں آتا تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وکیل کیا کرنا ہے جج کر لے. تو انصاف کے معاملے میں دنیا کی صفوں میں ہم سے سب سے چھوٹے نمبروں میں اور پیچھے تھے. اب تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نمبر ہی نہیں رہا. نیگیٹیوٹی کی یہ حالت ہو گئی. لیکن یہ سسٹم اسی طرح چلتا آیا ہے پچھلے 78 سال سے. اگر قانون انٹیکٹ تھا بھی صحیح، آئین انٹیکٹ تھا بھی صحیح، تو اس پہ عمل درآمد کون کرتا تھا؟ جو آئین کو توڑنے والے آگے ڈکٹیٹر یہاں پہ مارشل لا وغیرہ لگا دیتے تھے. آئین میں سزا چاہے موت ہی ہے آئین توڑنے والے کے لیے، لیکن کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. امپلیمنٹ ہوتا ہے تو غریب عوام پہ. ایسے ایسے لوگ جیلوں میں گل سڑ کے اپنی